صاحب صدر، خواتین و حضرات، امریکہ تو دور ہے، کچھ فاصلے پہ ہے، لیکن جہاں سے بہت کچھ ہوا وہ تو جگہ یہاں اسلام آباد سے نزدیک ہے۔ آپ بے شک یہ ڈونلڈ لو فلانا فلانا نام لیں، لیکن جو جانتے ہیں آپ کی دل بھی گواہی دیتا ہے یہاں پہ ہوا کچھ اور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، ایک آدمی، اس کے گرد دو تین آدمی اور ہوں، اور کسی وجہ سے، کسی بنا سے کوئی ذہن میں سوچ ہو، ذہن میں خلل ہو، اور وہ دو تین انسان، اس سے زیادہ نہیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور وہ پھر سارا کوریوگراف کریں، آرکسٹریٹ کریں۔ یہ جو جس کا آپ نام دے رہے ہیں ریجیم چینج، یہ شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان نے نہیں کی، یہ اعلی کار ہیں، ان کو استعمال کیا گیا، یہ ولنگ پارٹنرز ہیں، ایکسیسریز ہیں، ولنگ ایکسیسریز ہیں، کرنے والے اور ہیں۔ پوچھنا یہ بنتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کے ذہن میں کیا خیال تھا؟ کون سی ان کو ایمرجنسی آ گئی کہ ہم نے کرنا ہے؟ اب یہاں پہ آپ پاکستان کا ماحول تو آپ دیکھ لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، ہاتھ میں ہم نے وہ تسبیاں وہ لہرائی ہوتی ہیں ہر دفعہ، کبھی ریاست اس کی بات کرتے ہیں، اس کی حالت ہماری یہ ہے کہ جو یہاں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا خیال ہے کہ فوج کا سربراہ شاید فلانے کو بنانا ہے، اور وہ فلانا بن جائے گا تو پھر یہ جو ہے ایسی حکومت بنائیں گے جس سے سارا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایک فاشسٹ حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ آپ سول سروس کے ٹاپ لیول کے، اور جو میں کہہ رہا تھا 20 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ صرف یہ کہہ دیں کہ فاشزم کو 6 لائنوں میں ڈیفائن کر دیں، وہ نہیں ڈیفائن کر سکیں گے۔ اس وجہ سے آپ جو ہے یہ پورا کھلواڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، یہ بعد کی چیزیں ہیں، یہ کانسیکوینسز ہیں، اور لگا کے ان کو دے دیا، ان سے نہیں ہو رہا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں پھر پاکستان کی حالت کیا ہے۔ لیکن بیسک کاز، سسٹمک کاز وہ ہے۔ لیکن اگر یہ کاز ہے تو پھر خان صاحب سوال آپ سے بنتا ہے، یہ ایکسٹینشن کا شوق جو ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے ہم کسی فین کلب کے ممبر نہیں ہیں۔ جوانی میں فین کلبز کے ممبر ہوا کرتے تھے، ان سے ہم نکل آئے ہیں، پر ہمیں بتایا گیا تھا ایسا کپتان ہے، ماجد خان کزن تھا، اس کو ایسے نکال دیا، کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا۔ اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ 3 سالہ ٹینیور ہے تو 3 سال ہی رہے گا۔ وہاں پہ باتیں ہمیں آئیں، جی کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ بہت، چلیں جی کمفرٹیبل ہیں، انہوں نے کر دیا۔ کوئی کسی سیانے نے مسئلہ لے جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا ملاحظہ کیجئے، چیف جسٹس تب کے کہتے ہیں پروموشن ایکسٹینشن اس کا اپوائنٹمنٹ کا تو قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی بات سنیں،
اور کوئی قانون ہے کہ ملکہ برطانیہ برٹش کیبنٹ کے اوپر پریزائڈ نہیں کرے گی؟ کوئی قانون ہے؟ روایت ہے، کنونشن ہے. 72-74 سال سے یہی کنونشن روایت پاکستان میں چل رہی تھی، اور گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ دس از دا کنونشن اینڈ دا گورنمنٹ سٹینڈز بائی اٹ. اس گورنمنٹ میں جو ہم نے دیکھا، اتنے سیانے لوگ تھے، سیانے لوگوں کی فہرست تو وہ ختم نہیں تھی ہوتی. وہاں پہ سپریم کورٹ سے وہ چلے گئے، مسئلہ پارلیمنٹ کو چلا گیا. آج دکھڑے روئے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے قانون بنا دیا کہ نہیں 3 سال کی ٹینیور نہیں، اس میں 3 سال ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یہ اب قانون کا حصہ ہے. اور پھر آپ نے مزید یہ کہا کہ نہیں ناگزیر ہو، کوئی بڑا رومل، گوڈیرین، مارشل زوکوو آ جائے تو اسے 7واں سال بھی ہم دے سکتے ہیں. جناب اعلیٰ، آپ ضرور پرائم منسٹر بنے، دوبارہ بنے، لمبی آپ کی ٹینیور ہو، لیکن یہ ورثہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ 7 سالہ والا. جو یہاں پہ آئے گا اس کی نظریں 6 سال تو رہیں گی کہ 6 سال تو میں نے ہونا ہے. یہ آپ نے یہاں پہ وہ کر. اور پھر ایک اور چیز، یہ جو سارا ہوا بات، بڑے بڑے آفیشلز آتے ہیں، بڑے کام والے آتے ہیں، پر یہ اتنا کہاں سے عشق کہ ایک آدمی پہ ہی انحصار ہر چیز کا کر لیا جائے. سیکیورٹی معاملات بھی، بلوچستان کے معاملات بھی، سیاست کے معاملات بھی، اور وہاں سے پھر ہوتے ہوتے بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچی. تو اس میں جو کھلواڑ اب پاکستان میں ہو چکا ہے، خان صاحب اس میں آپ کا بھی ماشاءاللہ خاصا کنٹریبیوشن ہے. تو آئندہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. اب وہ جو کرنے والے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت برا ہو رہا ہے. ایک لفظ آگے، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، مورال افیکٹ ہو رہا ہے. ذرا کہ گفتگو جو ہے، خان صاحب کی گفتگو ٹھیک نہیں. اس سارے کھلواڑ میں ایک ہی اچھی چیز ہوئی ہے، اونلی ون. جو آپ کے خلاف کوشش ہوئی تھی اس سے پہلے آپ نے پاکستان کو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا تھا. یہ جو یہاں پہ آپ نے فوٹوز لگائی ہوئی ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی، 2 پراپرٹی ڈیلرز کی لگا دیں زیادہ بہتر ہوگا. جب سے یہ آپ کو دھکا لگا، لات لگی، تو ماشاءاللہ آپ بھی چے گیورا بن رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اب آپ چے گیورا ہی رہیں، اس سے کچھ سیکھیں، پراپرٹی ڈیلروں سے جان چھڑائیں. راولپنڈی، وہ لاہور راوی اربن ڈیولپمنٹ، وہ جو اتھارٹی جیسی جو آپ کی خباستیں دماغ میں تھی، ان سے نکلیں. جس طریقے سے آپ نے پراپرٹی سیکٹر کو جو انکریج کیا، پاکستان کی آدھی زمین، یہ جو ہے آدھی زمین ہمارے راولپنڈی کے بھائیوں والے نے کھا لی ہے. پاکستان کی زمین کم پڑ جائے گی، ڈی ایچ ایز کی خواہش پوری نہیں ہوگی. بھاولپور کے گھوڑا پال مربے ختم ہو جائیں گے. وہ ہم تو سوچ رہے تھے جب آپ اقتدار میں آئے تھے تو ان پرابلمز کو ایڈریس آپ کریں گے. اب جو ہوا ہو گیا. پرانے وقتوں پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے صرف ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس آپشنز بہت کم ہیں. میں لاکھ بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا ایڈمائرر ہوں، شہباز شریف یا حمزہ کو میں اس پوزیشن میں نہیں دیکھ سکتا.
آصف زرداری یا ان کا جو ہونہار فرزند ہے ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ قدرت نے آپ کو موقع دیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اور کوئی آپشن یا چوائس ہے نہیں. اس لیے جو صحیح بات ہے اس نبض پہ اپنی انگلیاں رکھیں. ڈیوڈ لو اور امریکہ سے تھوڑا نکلیں, دیکھیں کہاں سے ہوا ہے, دیکھیں آگے کیا ہونا ہے. 1 سال 1.5 سال بڑا امپورٹنٹ ہے. نومبر میں کچھ ہوگا. وہ جنہوں نے اب تک وہاں پہ ہیں ان پہ ذہنی دباؤ بہت پڑ چکا ہے. یہ آپ کی ایک کمال ہے, بہت اس نے کیا ہے. یہاں ریجیم چینجز بہت ہوئے ہیں, لیکن جس قسم کی ریزسٹنس آپ نے دکھائی ہے یہ پاکستان میں کی ایگزامپل نہیں ہے. جو آپ مڈل کلاسز کو باقیوں کو لے کر آئے ہیں, لیکن صرف یہ جو ہے یہ اشاروں پر ہواؤں کی باتوں میں نہ کریں, تھوڑی زیادہ ٹھوس ہونی چاہیے باتیں. میری آپ سے ملاقات ایک ہوئی تھی اور میں نے آپ سے 3 باتیں کہی تھی. میں نے کہا تھا جی یہ پلاسٹک چاپر تو خدا کے واسطے ختم کر دیں. آپ نے ہوا میں ایسے ہاتھ, یہ ہو نہیں گیا, ہو گیا ہے. میں نے کہا ہم جو گناہگار ہیں, جو شام کو ہم بیٹھتے ہیں, ہمارے لیے کچھ قانون میں کوئی تھوڑی سی نرمیاں کریں. انہوں نے کہا کر دیں, وہ بھی ہو گیا. میں نے کہا سیمنٹ فیکٹریوں کے عذاب سے ہمیں بچا دیں. ہم سیمنٹ فیکٹریز اپنی ضرورت سے زیادہ سیمنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کی پنجاب گورنمنٹ نے 14 فیکٹریوں کی اجازت دی ہے. وہ جو آپ نے دانشور سی ایم پنجاب تھا, 14. جا کے آپ دیکھ تو لینا کہ کن علاقوں میں. جو آپ کا منسٹر تھا پنجاب کا میاں اسلم اقبال, میں نے کل پرسوں فون کیا اور میں نے کہا میاں صاحب ان علاقوں میں جا کے دیکھ تو لیتے آپ کہ کن علاقوں کو آپ تباہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کی لیگیسی ہے. ان سے یہ ساری چیزیں کریں, لیکن جو مین بات ہے باٹم لائن, we have only one option, اور دعا یہ ہے may the option rise to the occasion. Thank you.